افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ دخان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ اس سورہ کا قرآنی نام وہی ہے جو سابق سورہ کا ہے، اور اس کی تمہید بھی اصل مدعا کے اعتبار سے تقریباً وہی ہے جو سابق سورہ کی ہے۔ البتہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ سابق سورہ میں توحید کے دلائل کا پہلو نمایاں ہے، اور اس میں توحید کے دلائل کے بجائے انذار کا پہلو غالب ہے۔ پوری سورہ پر تدبر کی نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں قرآن اور رسالت کا اثبات اس پہلو سے ہے کہ قرآن منکرین کو جس انجام کی خبر دے رہا ہے وہ دنیا میں بھی شدنی ہے اور آخرت میں بھی۔ تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے، اور یہی عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سابق سورہ کی آخری آیت میں یہ جو فرمایا کہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سورہ زخرف آیت 79، ان کو نظر انداز کرو اور کہو میرا سلام لو، پس یہ عنقریب جان لیں گے۔ اس سورہ میں اسی تحدید کے دلائل و قرائن کی وضاحت ہے۔ گروپ کی آگے کی صورتوں میں یہ مضمون زیادہ واضح ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ گروپ کے آخر میں جو مدنی صورتیں ہیں ان میں قریش کے عزل اور اہل ایمان کی نفرت اور ان کے غلبے کا بالکل قطعی الفاظ میں اعلان فرما دیا گیا ہے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ آیات 1 تا 16۔ قرآن کی عظمت اور شان اور اس کے اہتمام نزول کی طرف اشارہ کہ یہ مبارک لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امور مصلحت کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ خدائے سمیع و علیم کی رحمت و ربوبیت کے تقاضوں سے ظہور میں آیا ہے، جس کے سوا کوئی رب نہیں، اور مقصود اس کے اتارنے سے انذار ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ جاگیں اور جو دن آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ جو لوگ رسول کی صداقت کے لیے یہ شرط ٹھہراتے ہیں کہ ان کو عذاب دکھا دیا جائے، ان کو تنبیہ کے عذاب دیکھ لینے کے بعد جو ایمان لایا جاتا ہے وہ سود مند نہیں ہوتا۔ اگر عذاب کے آنے میں اس وقت تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عذاب کی دھمکی محض دھمکی ہے۔ اگر اللہ نے یہاں لوگوں کو مہلت بھی دے دی تو اس سے وہ خدا کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو جائیں گے۔ ان کی پکڑ لازماً آخرت میں ہوگی، اور وہ بڑی ہی سخت پکڑ ہوگی۔ آیات 17 تا 33۔ قریش کی عبرت کے لیے فرعون اور قوم فرعون کے انجام کی مثال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو انذار کیا، لیکن وہ اپنے مال و جاہ کے غرے میں مبتلا رہے۔ بالآخر اتمام حجت کی مہلت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ ان کے تمام ملک و مال پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے، اور بنی اسرائیل جو ان کی غلامی کے شکنجے میں سسک رہے تھے، غلامی سے چھوٹ کر دنیا کی ایک عظیم قوم بن گئے۔ آیات 34 تا 57۔ قریش کے تمرد کے اصل اسباب کا بیان کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بعد کسی اور زندگی کا تصور نہیں رکھتے، اس وجہ سے ان کو آخرت کا ڈر ایک مذاق معلوم ہوتا ہے، آخرت کا ڈراوا ایک مذاق معلوم ہوتا ہے۔ ان کی تنبیہ کے لیے جزا و سزا کے عقلی اور تاریخی دلائل کی طرف اجمالی اشارہ، اور اس امر کی تفصیل کہ آخرت سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنے والوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یکساں نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا، اور یہ بالکل مبنی بر انصاف ہوگا۔ اہل کفر اپنی ناشکریوں کی سزا بھگتیں گے، اور اہل ایمان اپنی نیکیوں کا پورا پورا صلہ پائیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے، نہ کہ وہ جس پر یہ نادان ریجھے ہوئے ہیں۔ آیات 58 تا 59۔ خاتمہ سورہ، جس میں اس احسان عظیم کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے جو قرآن کو عربی مبین میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش اور اہل عرب پر فرمایا۔
واضح رہے کہ قرآن کی عظمت کے بیان ہی سے اس سورہ کا آغاز ہوا تھا اور اسی مضمون پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہے۔ اس میں قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو تمام ضروری لوازم سے آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جو رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہے۔ آخری آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب ہی کے منتظر ہیں تو تم بھی ان کے لیے اب اس روز بد ہی کا انتظار کرو۔